اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ و امن والہ نے جس طرح مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک دو جہاں میرے بیان آپ لوگ کے سماع کے بعد مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات نے رمضان المبارک عطا فرما کر موقع فراہم کیا اپنی بخشش کا، مغفرت کا، گناہوں سے پاک ہونے کا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار گھڑیاں ایسی بنائی ہیں جن میں انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کبھی عطا کی، کبھی عید الاضحیٰ عطا فرما کر انسان کو موقع دیا کہ اپنی دعاؤں کو قبول کروا لے اللہ کی بارگاہ سے۔ جمعہ کا دن کبھی جمعہ کی نماز عصر کے بعد اس گھڑی کو رکھا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے کبھی شب قدر عطا کی، شب برات عطا کی، مختلف مواقع، یعنی گھڑیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور ان گھڑیوں میں اگر بندے کو دعا کرنے کی سعادت مل جائے تو رب اس بندے کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ وہ گھڑی ہوتی ہے کوئی 5 منٹ کی، کوئی 1 منٹ کی، کوئی رب کائنات نے پوری رات شب قدر ہے، شب برات ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا پورا مہینہ 5-10 منٹ نہیں، 1 دن نہیں، 1 رات نہیں، پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبارک برکتیں اور رحمتیں رکھ دیں اس میں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے، اور اس کی فضیلت بندہ اندازہ نہیں کر سکتا، بس میں بھی نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تو آقا کا فرمانا حق اور سچ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ اب حدیث پاک سنیں کہ اس کی فضیلت کا اندازہ اور ادراک ہمیں ہے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ہمارے لیے کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں، اور وہ خوش بخت ہیں جو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جنہیں توفیق روزہ مل گئی، جنہوں نے روزہ رکھا، جو اللہ کے لیے بھوکے رہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب نے انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر دی، ہمت عطا کر دی، اور جو روزہ کی فضیلتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، وہ ان کے حصے کے اندر آئی ہیں۔ بندہ جب بھی روزہ افطار کرے اپنے لیے دعا تو مانگے ہی مانگے، ساتھ میں رب کا شکر بھی ادا کرے کہ رب تیری توفیق سے میں نے روزہ رکھا، تیری عطا سے میں نے روزہ رکھا، تیری توفیق ہمت سے کیا کیا میں نے روزہ رکھا، اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اور روزہ رکھتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ افطار کے وقت بھی وہ گھڑی ہے، وہ ساعت ہے بندے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے گویا کہ ایک بات کو تمام فرما دیا ہمارے فضیلت کے حوالے سے۔ آقا نے یوں سمجھایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے رمضان میں کتنی برکتیں رکھی ہیں تو 1 مہینہ نہیں پورا سال دعا کریں کہ رمضان ہی ہو، مانگے اللہ سے کہ مالک 1 مہینے کا رمضان نہ ہو بلکہ ہر روز یہ دعا ہو، وہ دعا کریں کہ مالک تو نے 1 مہینہ اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی رحمتیں ہیں، مالک پورا سال کیا ہونا چاہیے؟ رمضان ہونا چاہیے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس بات کو اندازہ کر لے، معلوم ہو جائے تو سارا سال اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ مالک کیا ہونا چاہیے؟ رمضان ہونا چاہیے۔ بے شمار رحمتیں ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، اور سے علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کی امت کو دنیاوی عذاب دینا مقصود ہوتا
تو اللہ کبھی بھی انہیں رمضان عطا نہ کرتا۔ رمضان عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیا ہو جائے جی، بچ جائے۔ اللہ نے رمضان عطا کیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ جائے۔ رمضان ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کی برکت سے بندے کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، کئی گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بندے کے ثواب کو کیا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں آقا کی بارگاہ میں آیا، ایک روزے کی فضیلت دیکھیں، فرمایا کہ ایک نفلی روزہ بھی بندہ رکھ لے نا، نفلی روزہ رکھ لے تو فرمایا کہ اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا 100 سال کا سفر ہو۔ 100 سال کی مسافت بندہ چلے نا، 100 سال چلے تو 100 سال چلنے سے جتنا سفر طے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی برکت سے روزہ دار کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق پتہ کیا ہے، فرمایا بندے کے چلنا نہیں، تیز رفتار گھوڑا لے لیا جائے، تیز رفتار گھوڑا جو تیزی سے دوڑتا ہو، فرمایا کہ اس گھوڑے کو دوڑایا جائے، 100 سال میں وہ گھوڑا جتنا فاصلہ طے کرے گا نا، اللہ جہنم سے اتنا دور کر دے گا، روزہ دار کو اتنا دور کر دے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دار کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھ لے گا جہنم سے اتنا، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر میں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ عرض کی، یا رسول اللہ آپ پر سلامتی نازل ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جواب دیا اور ساتھ میں فرمایا، یا جبریل، یا علی ھذا جبریل، اے علی یہ جبریل ہیں اور یہ تیرے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، تجھے سلام دے رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتی ہو اور جبریل امین پر بھی سلامتی ہو۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور، آقا نے فرمایا جبریل تجھے کہہ رہے ہیں کہ ایام بید کے روزے نہ چھوڑنا۔ یہ 3 روزے ایسے ہیں جو کبھی بھی، یہ فرض کے علاوہ کی نفل کی بات ہو رہی ہے، فرض کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ثواب کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس میں کتنی برکتیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کہہ رہے 3 روزے نہ چھوڑنا، اجر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا روزہ رکھے گا تو رب تجھے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا تجھے، پہلا روزہ رکھنے سے۔ آقا دوسرا رکھوں گا تو، میرے آقا نے فرمایا جب دوسرا روزہ رکھے گا نا تو اللہ تیرے اجر کو بھی بڑھا دے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا کہ پھر 10,000 سال کا نہیں، میرے آقا نے فرمایا بلکہ 30,000 سال کی عبادت کا رب تجھے ثواب عطا فرمائے گا دوسرا روزہ رکھنے سے۔ تیسرا روزہ رکھے گا تو عرض کی، یا رسول اللہ اس کا کیا اجر ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر 10 بھی نہیں ہوگا، 30,000 سال بھی نہیں ہوگا، بلکہ جب تو تیسرا روزہ رکھے گا نا تو رب کائنات تجھے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہوں نے پھر ہمارے لیے آسانی کی، مولا کائنات نے ہمارے لیے آسانی کی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثواب میرے لیے خاص ہے یا بعد میں جتنے بھی لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے رکھیں گے ان کو بھی یہی ثواب ملے گا؟ آقا نے فرمایا، اے علی تجھے بھی رب یہی اجر عطا کرے گا اور جس نے یہ 3 روزے رکھے رب انہیں بھی یہی اجر عطا کرے گا، انہیں بھی رب تنہا نہیں چھوڑے گا، رب ان کے اجر میں بھی کوئی کمی۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 روزے ہیں کون سے جو میں رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ایام بید کے روزے ہیں۔ ایام بید کون سے روزے؟ چاند کی 13، چاند کی 14 اور چاند کی 15 تاریخ، ان کو ایام بید کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ روزے رکھیں جو 13، 14، 15 ایام بید کے روزے رکھے گا، رب 10,000، 30,000 پھر آخر میں 1,00,000 عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔
1 लाख साल کی عبادت کا ثواب اس بندے کے کھاتے میں ہوگا۔ پھر عرض کی ایام بیض کیوں کہا جاتا ہے ان روزوں کو؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا جسم سفید تھا، خوبصورت تھا، سفید تھا بہت۔ جیسے دنیا کے اندر آئے تو آپ کا جسم دھوپ کی وجہ سے سیاہی میل ہوا تھوڑا سا، تو جب سیاہی میل ہوا تو رب کی طرف سے یہ حکم آیا کہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھو۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے 13 کا روزہ رکھا تو ایک حصہ، 14 کا روزہ رکھا 2 حصے، اور جب 15 کا روزہ رکھا تو اللہ نے پورا جسم ہی سفید کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پورا جسم سفید ہو گیا۔ اور اگلی بات سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی کی، سنیں، وحی فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ میں تمہیں بتلاؤں کہ میں نے حکم دیا ہے، حکم رب فرماتا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے؟ رب نے فرمایا میں نے زمین کو حکم دیا ہے، میں نے آسمان کو حکم دیا ہے، میں نے ندیوں کو حکم دیا ہے، میں نے پہاڑوں کو حکم دیا ہے، میں نے سورج کو حکم دیا ہے، میں نے چاند کو حکم دیا ہے، میں نے ہر چیز کو حکم دیا ہے۔ مالک کس چیز کا؟ رب نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں، جو بھی روزہ رکھے اس کے لیے پہاڑ بھی، زمین بھی، آسمان بھی، ندیاں بھی، پانی بھی، ہر بڑی بات پتہ کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو پڑھ کر دل بہت ہی خوش ہوا۔ اس حدیث پاک کو پڑھ کر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں نا، ان کو حاملین عرش کہا جاتا ہے، جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی پاکی بولتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہوتی رہتی ہے 11 مہینے رب کی تسبیح ہوتی رہتی ہے۔ جیسے رمضان آتا ہے نا، جیسے رمضان آتا ہے رب انہیں فرماتا ہے کہ تم نے اب تسبیح نہیں کرنی۔ حاملین عرش کے فرشتوں کو رب فرما رہا ہے کہ اب تم نے تسبیح نہیں کرنی، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ مالک کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے اب میرے بندے روزہ رکھیں گے، جو کام تم میری تسبیح کا کرتے ہو نا وہ کام اب تم نے دعائے مغفرت کا کرنا ہے ان کے لیے۔ اب تسبیح نہیں کرنی بلکہ ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعائے بخشش کرنی ہے، دعائے مغفرت۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ روزہ دار کو ڈھونڈو، کم از کم 3 روزہ دار کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ نماز پڑھو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھو، 3 روزہ دار ہو۔ مالک کیوں؟ اب رب نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، جناب موسیٰ علیہ کلیم ہیں، اللہ کے رب سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اب رب انہیں فرما رہا ہے 3 روزہ دار کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ رہو۔ مالک ان کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ رہو۔ کیوں؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ جہاں 3 روزہ دار ہوں گے اللہ وہاں پر عذاب نازل ہی نہیں کرے گا، ان پر عذاب ہی نہیں آئے گا جہاں 3 روزہ دار ہوں گے۔ اور رب نے آگے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھ سے اجازت چاہتے ہیں زمین و آسمان اجازت چاہتے ہیں۔ کس بات کی؟ میں کہ جو روزہ دار ہوں، زمین بھی چاہتی ہے، آسمان بھی چاہتا ہے، ان سے کلام کرے اور انہیں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین و آسمان ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ السلام کرنا چاہتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں وہ اجازت طلب کرتے ہیں، زمین بھی اجازت کہ مالک ہم روزہ دار سے کلام کریں، یہ کسی اور کے لیے بھوکا نہیں رہ رہا، اس کے بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ رب کے لیے ہے۔ تو رب فرماتے ہیں یہ اجازت چاہتے ہیں کیا کہ روزہ دار سے کیا کرے؟ سلام کرے۔ زمین بھی اجازت چاہتی، آسمان بھی اجازت چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، حاملین عرش کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ندی نالے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ روزہ دار کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مچھلیاں کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ جی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہوا کہ نبی علیہ السلام پر رحمت اور سلامتی کی دعا یعنی درود پڑھتے ہیں، رب اور ساری مخلوق درود پڑھتی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ سحری کر، صبح کے درس میں بھی میں نے بیان کیا کہ جتنے بھی لوگ صبح کی سحری کرتے ہیں حضور کی سنت سمجھ کر سحری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں سحری کرنے والے کے اوپر۔
یعنی اس پر رحمت کی کیا ہوتی ہے جی؟ دعا ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحمت کی سلامتی بھیجتا ہے. فرشتے سلامتی کی دعا کرتے ہیں, رب رحمت نازل فرماتا ہے. یہ روزہ دار ہے, یہ روزہ دار کی کیا شان ہے, یہ فضیلت ہے. ایک روزہ جو بندہ چھوڑ دے, میرے آقا نے فرمایا کہ ساری زندگی بھی روزے رکھے اس کے قائم مقام, تو پھر روزہ دار کا شکر بنتا نہیں ہے کہ اللہ کی بات روزہ رکھے, توفیق روزہ مل جائے, روزہ رکھ لے افطار کے وقت, پھر جہاں اپنے لیے دعا کرے ساتھ ہی رب کا شکر ادا کرے. مالک تیرے چاہ کے بغیر, تیری منشا, تیری رضا کے بغیر میں روزہ نہیں, تو نے مجھے توفیق دی, اور توفیق مانگنی چاہیے پھر رب سے. یہ مواقع بار بار نہیں آنے والے, یہ لمحے بار بار, پھر یہ چلا گیا روزہ تو یاد رکھے پھر پلٹ کر یہ وقت نہیں آنا. روزہ ایک بھی, حضرت مولا کائنات نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان اس لیے عطا کیا تاکہ امت محمدیہ کو عذاب دنیا سے کیا کر دے, بچا دے. عذاب دنیا سے بچانا مقصد تھا, اللہ نے کیا کر دیا, رمضان المبارک عطا کر دیا. اور یاد رکھیں قیامت والے دن ہر چیز کے بدلے جو نیک عمل ہے جنت عطا کی جائے گی بندے کو. نماز ہے جنت عطا کی جائے گی, اور بندے کے حج ہے جنت ملے گی, حج سے جنت ملے گی, نماز سے جنت ملے گی, نفلی نماز سے جنت ملے گی, صدقہ اور خیرات سے جنت ملے گی. بامی اس نے سلوک اگر کریں گے اللہ کے لیے, اللہ جنت عطا کرے گا. لیکن روزہ وہ ہے کہ روزے کے بدلے میں خود تجھے رب ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا جو عمل ہے وہ روزے میں بڑھا دیا, اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا, اخلاص اور زیادہ ہو تو 10 گنا سے 700 گنا تک رب عطا فرما دیتا ہے, اجر عطا فرماتا ہے اللہ تبارک رمضان المبارک کے اندر. لیکن آگے میرے آقا نے فرمایا کہ مگر روزے کے اجر کا کوئی شمار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی کیا کروں گا جی, جزا عطا کروں گا. اور کچھ محدثین نے اس کو صیغہ مجہول سے پڑھا ہے, صیغہ مجہول سے پڑھا ہے. فرمایا کہ آنا اجزی بہ نہیں ہے بلکہ آنا اجزا بہ ہے, صیغہ مجہول ہے, صیغہ مجہول. اس کا مطلب کیا ہے, رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو روزے کی جزا بھی میں خود ہی ہوں, میں خود اس کی جزا. مالک کیا فرمایا کہ روزہ دار پھر جب آئے گا قیامت کے دن, ہر چیز کے بدلے میں اسے جنت ملے گی, جنت کی نعمتیں ملے گی, نماز کے بدلے جنت ملے گی, اور بندے کو حج کے بدلے جنت ملے گی, عمرہ کے بدلے جنت ملے گی, باقی نیکیوں کے بدلے جنت ملے گی. اور رب نے گویا کہ فرمایا کہ روزہ دار جب آئے گا تو روزے کے بدلے میں روزہ دار کو رب کا دیدار ملے گا. رب کا کیا ملے گا, آنا اجزا بہ, میں خود اس کی جزا. ابن عینی نے کمال کر دیا یہاں پر, اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نا کسی بندے کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوں گے تو اب لوگ حق لینے کے لیے آئیں گے. قیامت میں تو کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا, یہاں پر تو کھا جائیں گے, اور تو پائی کا حساب دینا پڑے گا, ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا. یہاں آپ دبا کر بیٹھ جائیں, سورسز استعمال کر لیں اور طاقت استعمال کر کے کسی کا دبا لیں, لیکن رب کی عدالت میں سب دینا پڑے گا. ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, لوگ اس سے اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے. ایک آئے گا نمازیں لے کے چلا جائے گا, دوسرا آئے گا زکوٰۃ لے کے چلا جائے گا, تیسرا آئے گا. زکوٰۃ لینے کا مطلب اس کا جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے وہ لے کر کیا ہو جائے گا, چلا جائے گا. ایک اور آئے گا حج کیا ہوگا, حج لے کے چلا جائے گا, عمرہ لے کے چلا جائے گا, ساری نیکیاں ختم, حقدار ابھی باقی ہوں گے. قیامت کے دن حقدار باقی ہوں گے. اب صرف روزہ بچ جائے گا, حقدار بھی بچ جائیں گے. اس کے پلے صرف روزہ ہوگا, روزے کا اجر ہوگا. اب حقدار باقی کھڑے ہوں گے, وہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کیا دیا جائے, اپنا حق دیا جائے, ہم اپنا حق لے کر جائیں گے. اب روزہ جب اس کو دیا جانے لگے گا حقداروں کو, تو رب فرمائے گا نہیں, اس کا روزہ نہ دیا جائے. کیوں, اس نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے, میرے لیے رکھا ہے, اور یہ روزہ بھوک میرے لیے ہے, یہ مجھے اتنا عزیز ہے. فرمایا کہ یہ نہیں دینا. مالک پھر کیا, رب ان حقداروں کو اپنی طرف سے حق ادا کر دے گا. ان کا جتنے حقدار ہیں حق لے کر چلے جائیں گے, اور روزہ دار صرف روزے کے بدلے میں اللہ اسے جنت عطا کر دے گا. وہ جنت میں چلا جائے گا اس روزے کی برکت سے. رب روزہ اس کا نہیں جانے دے گا. کیوں, الصوم لی وانا
اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی کیا ہوں، روزے کی جزا ہوں۔ اگلی بات پتہ کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ روزہ دار جب جائیں گے نا جنت میں تو رب فرمائے گا کہ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، رب فرمائے گا کہ میں تجھ سے کلام کروں گا تو مجھ سے کلام کر۔ فرمایا کیسے؟ بلا رسول، فرمایا درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ روزے دار رب سے کیا کریں گے جی؟ باتیں کریں گے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ خود ایک بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ بادشاہ نے بازار لگا دیا، بازار، اور بازار لگا کر بادشاہ نے سارے لوگوں کو حکم دیا کہ جس کو جو چیز پسند آئے نا وہ اٹھا کر لے چل جائے۔ ایاز کا بادشاہ تھا، ایاز اس کا خادم تھا، اس کے ساتھ رہنے والا تھا، بڑی محبت کرنے والا تھا، جو چیز لے کر جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ ساروں نے اپنے من پسند کی چیزیں اٹھانی لگی تو ایاز تو تھا نا بادشاہ سے محبت کرنے والا، وہ ساروں سے بچتا بچاتا چیزیں چھوڑتا ہوا نا سیدھا بادشاہ کے پاس آ کر اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور کمر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، اس نے اس کی طرف، اور کہنے لگا بادشاہ ایاز تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ یہ جواہرات، یہ ہیرے، یہ سارے سجے ہوئے، تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ جس کو جو چاہیے تھا اس نے وہ اٹھا لیا، مجھے ہیرے نہیں چاہیے، مجھے ہیرے والا خود چاہیے، مجھے موتی نہیں چاہیے بلکہ مجھے موتیوں والا۔ اور یہی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ربیعہ بن کعب، اس نے کیا کیا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں، اور نبی علیہ السلام تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، وہ پانی پیش کرتے ہیں، اور پانی پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، دریائے رحمت جوش کے اندر آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ربیعہ آج مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے تو نے، اے ربیعہ مانگ، تیری کیا ماں حاجت، جو بھی تو نے مانگنا ہے نا مانگ لے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی تھے، اب نبی علیہ السلام نے معاف لگا کرنا گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری چیزوں کو شامل کر دیا، یہ نہیں کہ دنیاوی چیز مانگ لے، فرمایا کہ جو بھی مانگنے ربیعہ مانگ لے، اور آگے بھی ربیعہ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل ما حاجتک ربیعہ، مانگ کیا تیری حاجت ہے، جو بھی مانگنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ کچھ نہیں مانگتا، یا رسول اللہ ربیعہ جنت میں آپ کی غلامی مانگتا ہے، ربیعہ جنت میں آپ کی کیا مانگتا ہے؟ غلامی مانگتا ہے، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ مانگ لیا، تجھ سے تجھ کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، تجھ سے تجھ کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، 100 سوالوں کرنے سے کیا ہے؟ ایک ہی سوال کہ آپ مل جائیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا اَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، ربیعہ یہ تو مل گیا، اس کے علاوہ اور مانگ کیا مانگنا ہے؟ آقا اگر آپ مل گئے، آپ کی غلامی مل گئی تو پھر سب کچھ ہی مل گیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میرے آقا کی غلامی جنت کے اندر مانگی، اور عرض کی یا رسول اللہ جہاں آپ رہیں گے وہیں کیا میں رہ لوں گا۔ تو روزہ دار کو بھی روزے کے بدلے میں جنت والا ملتا ہے، روزہ دار کو بھی روزے کے بدلے میں رب کا دیدار ملتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک جنت مانگے، ہر چیز اللہ کی بارگاہ سے مانگے، اور رب کا قرب اور دیدار بھی مانگے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرب اور دیدار عطا فرمائے گا۔ اور یہ رمضان المبارک جو چل رہا ہے، یہ اگر اس رمضان المبارک میں ہم عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار لیں، تو کوئی شک نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، نئی زندگی شروع ہو جائے۔ اور یہی رمضان جس میں ہم رات بھی جاگیں اور دن میں بھی اللہ کی عبادت کریں، نماز تراویح بھی ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، تو پھر رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں بے حساب عطا فرمائے گا، اور اس کی سفارش سے عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی سفارش ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رمضان المبارک قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا، اور سجدہ ریز ہوگا نا تو رب کائنات رمضان کو فرمائے گا کہ اٹھو رمضان، اٹھو، اب بتاؤ تیری حاجت بھی کیا ہے۔ اب مالک کائنات کے حکم سے اب رمضان جب سجدے سے اٹھے گا تو رب فرمائے گا کہ بتا تیری حاجت کیا ہے۔ تو رمضان کو رب ساتھ میں یہ بھی حکم فرمائے گا وَخُذْ بِيَدٍ مَنْ عَرَفَ حَقَّهُ، اس بندے کو بھی جا کر لے آ جس نے تیرا حق پہچانا ہے۔ تیرے اندر بھوکا رہا، تلاوت کلام پاک سنی، تلاوت قرآن پاک کی، رات کو جاگا، نماز تراویح ادا کی، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری نیکیاں کرتا رہا، صدقہ اور خیرات کرتا رہا، روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا رہا، تو یاد رکھے افطار کروانے والے کو بھی رب وہی اجر عطا کرتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا، یہ بھی حدیث پاک ہے، مجھے یاد ہے، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار ایک دوسرا بندہ اس کو افطار کرائے، اب جتنا ثواب اس کا ہے اتنا ثواب ہی روزہ افطار کروا۔ آج کی یا رسول اللہ، ہر بندہ تو پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا، ہر بندہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک کھجور بھی کوئی کسی کو عطا کرے گا، دے گا، اللہ اس کے بدلے میں بھی وہی ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اور آسانی کر دی، یا رسول اللہ کھجور کی بھی اگر طاقت نہ ہو، کھجور بھی نہ دے سکے، تو میرے آقا نے اور آسانی فرما دی، فرمایا کہ کسی کو ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرائے گا، اللہ پھر بھی وہی اجر عطا فرمائے گا اس کو، رب پھر بھی وہی اجر عطا فرمائے گا۔ اب رمضان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رمضان مانگ کیا مانگتا ہے، تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مجھے اجازت دے، رب فرمائے گا خذ، جا چلا جا، اور خذ بیدٍ من عرف حقک، جا اس کو پکڑ کر لیا جس نے تیرا حق پہچانا، تیرے اندر عبادت کی۔ اب رمضان چکر لگا رہا ہے جی میدان محشر کے، حشر کے میدان کے چکر لگا رہا ہے رمضان، اور ان بندوں کو پہچان رہا ہے جنہوں نے روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کی، ان کو پہچان کر ساروں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے مالک یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے پہچانا، یہ وہ ہے جس کو میں نے پہچانا، یہ روزہ دار ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے، یہ تراویح پڑھنے والا ہے، یہ نمازیں پڑھنے والا ہے، مجھے راضی کرنے والا ہے۔ اور رب فرمائے گا اب بتا تو مالک اس نے مجھے راضی کیا تو اسے راضی کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں۔ اب رب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب رب کی عطا دیکھیں، رب العالمین جب اس بندے کو عطا کرتا ہے تو کس حساب سے عطا کرتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ رب کائنات اس بندے کو 1000 نور کے تاج عطا کرتا ہے، 1000 نور کے، اور اسی کے ساتھ اس بندے کے رب کائنات 70,000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 1000 حوریں عطا کرتا ہے، اور ہر حور کے ساتھ 70,000 خادمائیں ہوتی ہیں، اور رب براق کی سواری عطا کرتا ہے، اور جب وہ روزہ دار براق پر یہ انعام حاصل کر کے، تاج حاصل کر کے، 1000 تاج ہیں اور یہ انعام ہے اور براق پر سوار ہے، اب رب فرماتا ہے رمضان اور کیا چاہتا ہے۔ اگلی بات بڑی خوبصورت ہے، رمضان اور کیا چاہتا ہے، تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مالک میں یہ چاہتا ہوں کہ اس روزہ دار کو اس کے نبی کا پڑوس عطا کر دے، اس کے نبی کا پڑوس، رب العالمین وہ پڑوس بھی عطا کرتا ہے رمضان مبارک کی برکت سے۔ ابھی رمضان گیا نہیں، سب کچھ عطا ہو گیا، پڑوس بھی عطا ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اب وہاں پہنچ بھی گیا جنت، رمضان ویسے ہی کھڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پھر کھڑا ہے۔ اب رمضان مبارک اللہ کی بارگاہ میں پھر کھڑا ہے، مالک فرماتا ہے رمضان اب کیا چاہتا ہے۔ اب رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک یہ میری سفارش پر تھا، یہ میری سفارش پر تھا، مالک تیری کرامت کہاں ہے، تیرا کرم کہاں ہے، مالک تو اپنا کرم تو فرما۔ تو رب العالمین جب رمضان کی اس سفارش کو، اس چیز کو، اس بات کو رب جب سنتا ہے تو رب العالمین اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کو 100 اور خوبصورت شہر جنت میں عطا کر دیتا ہے، 100 اور خوبصورت شہر جنت میں اس روزہ دار کو عطا کی جاتی ہیں۔ یہ ہے رمضان مبارک۔ اس لیے شاید میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں رب کا کتنا کرم نازل ہوتا ہے، رب بندوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے
تو میری امت دعا کرے کہ مالک سارا سال ہی کیا ہونا چاہیے؟ رمضان ہونا چاہیے. سارا سال رمضان کی کیا کرتے؟ دعا کرتے. اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.